لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا ناظرین اسلامک مکتب میں۔ دوستو، آج عمران پرتاپ گڑھی کی فلسطین پر درد بھری نظم سنیں گے، جو کہ فلسطین کے درد کو عمران پرتاپ گڑھی نے بہت ہی شاندار انداز میں پرونے کی کوشش کی ہے۔ پھر ویڈیو کے آخر میں چند احادیث پر بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو اس شعر کے ساتھ سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ آتے ہیں اور ان کی ایک بڑی مقبول اور مشہور نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں اس ایک مصرے سے ایک پوری نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے درد کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے ان کی بھی دعائیں ملنی چاہیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، میری دعا کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں نے ابھی آتے آتے یہ نظم کہی ہے، میں نے اسے نوٹ بھی کیا، تو موبائل کے ٹیکسٹ میں نوٹ کر لیا، اور میں نے سوچا میں آپ کے سامنے سنا دوں گا اور دعائیں مل جائیں گی، تو مجھے لگے گا کہ شاید میں کچھ بہتر کہہ پایا۔ کیا کہنے ہوئے بابا۔ سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو دوستو، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اتنے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اور پھر وہی انصاری اسی حال میں آئے جس حال میں پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی، اور وہی انصاری اسی پہلی حالت میں آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے،
جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مجھے اپنے ہاں 3 دن ٹھہرا لیں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری۔ میں نے ان کو رات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی اور بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے بستر سے اٹھتے۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ میں نے ان سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئی اور میں ان کے عمل کو معمولی ہی سمجھ رہا تھا اور میں حیران تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی اور ان کا کوئی عمل خاص تو ہے نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ناراضگی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کے ہاں رہ کر آپ کا خاص عمل دیکھوں تاکہ پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو زیادہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا۔ ان انصاری نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہ عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نعمت عطا فرما رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے تم اس مرتبہ پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 2 دوست تھے، ایک ان میں گناہ کیا کرتا تھا اور دوسرا خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ عابد جب بھی گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اس سے کہتا کہ گناہ سے رک جا۔ ایک دن اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا، باز آ جا۔ اس نے کہا، مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، میں جانوں میرا رب جانے، کیا تجھ کو مجھ پر نگراں بنا کر بھیجا گیا ہے؟ عابد نے غصہ میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر دونوں کا انتقال ہو گیا اور عالم ارواح میں دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے پوچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتے تھے کہ میں معاف نہیں کروں گا، یا جو معاف کرنا جو میرے قبضہ میں ہے، کیا تمہیں اس پر قدرت حاصل تھی کہ تم مجھے معاف کرنے سے روک دو کہ جو دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کریں گے؟ اور گناہ گار سے ارشاد فرمایا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا، اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا۔ اور عابد کے بارے میں فرشتوں سے فرمایا، اسے دوزخ میں لے جا۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پر جرأت کی جائے اس لیے کہ اس گناہ گار کی معافی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ہر گناہ گار کے ساتھ یہی معاملہ ہو، کیونکہ اصول تو یہی ہے کہ گناہ گار پر سزا ہو، اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہ گار
اور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجائز کاموں سے روکنا جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکنے کا حکم اور نہ روکنے پر وعید ہے۔ تو دوستو، ایسی ہی احادیث کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کا ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی ہی نعت و نظم اور احادیث کے ساتھ۔ کے لیے دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے اسلامک مکتب میں، آپ کے ساتھ شاہ جہاں۔